کسی نے ایک سوال کیا, وی آر ورکنگ ان ایویشن, most of the time we are in travel and operating flights, so sometimes we lose the prayer, so what we can do to complete our prayers. کسی نے ایک سوال کیا کہ ہم ایویشن میں کام کرتے ہیں, مطلب فلائٹس وغیرہ کے اندر وہ کام کرتے ہیں, اور ایویشن سے مراد وہ فلائٹ کے اندر ڈائریکٹ کام کرتے ہیں, فلائٹ جو اڑتی ہے حالانکہ زمین پہ نہیں, گراؤنڈ پہ نہیں, اور زیادہ تر وہ فلائٹ کو آپریٹ کرتے ہیں, تو اس وجہ سے مطلب ٹریول کرتے ہیں اور آپریٹ بھی کرتے ہیں فلائٹس کو, مطلب کبھی نیچے ہو سکتا ہے کبھی اوپر کر رہے ہیں, تو ہم نمازوں کو, ہماری نمازیں اس میں چھوٹ جاتی ہے, تو ان نمازوں کو کیسے مکمل کریں. تو پہلی چیز یاد رکھیں, اس پہ ایک میرا تفصیلی جواب ہے جس کے اندر وہ لوگوں نے سوال کیا جو کمپنیز وغیرہ میں جاتے ہیں اپنی نماز کو کیسے مکمل کریں. بہرحال مختصر سے آپ کے لیے بھی رکھتا ہوں, چونکہ آپ ٹریول کر رہے ہیں, کمپنی والا ٹریول نہیں کر رہا, ایک جگہ پہ رہ کے کر رہا ہے, آپ ٹریول کر رہے ہیں. تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ایویشن کے اندر گراؤنڈ فورس پہ ہو یا جو لوگ ہوا میں اڑتے ہیں یا کہ جہاز میں ساتھ جاتے ہیں ان میں سے ہو. دونوں کے لیے مشکل ہے. جیسا مثال کے طور پر ایک فلائٹ اترتی ہے اور فلائٹ جاتی ہے, فلائٹ اترنے سے فلائٹ جانے تک اگر ایک فلائٹ چھوٹے سائز کی بھی ہو, جیسے 60-70 پلینس کی فلائٹ ہوتی ہے, چھوٹے ہوتے جس کو پنکھے ہوتے ہیں دونوں طرف سے جو دکھتے بھی, یاد رکھیے, ٹھیک ہے, چھوٹی فلائٹیں ہوتی یاد رکھیے, اتنی چھوٹی فلائٹ بھی ہو تو بیک آفس سے لے کر فلائٹ کو اترنے اور اڑانے تک تقریباً 70 سے 80 کا اسٹاف اس پہ کام کرتا ہے. مطلب 70 لوگ اترتے نہیں ہیں, 80 لوگ کام کرتے رہتے ہیں ان کے. بڑی فلائٹ آئی تو اور ان کی مصروفیت ہو جاتی, اور فلائٹ آنے سے واپس جانے تک تقریباً 1.25 گھنٹے سے لے کے 2 گھنٹے تک کبھی کا ٹائم لگ جاتا ہے. اور اگر اس بیچ نماز کا ٹائم آ رہا تو ظاہر سی بات آپ یہ نہیں بول سکتے میں فلائٹ کو تیار نہیں کر سکتا, میں چین میں سے ہٹ جاؤں گا, میں ایک مسلمان ہوں, میں ایک سچا مسلمان ہوں, تو میں نماز کا وہ کروں گا. ظاہر سے فلائٹ لیٹ ہوتی ہے, فلائٹ جلدی آتی ہے, ساری چیزیں آپ کو اس کے حساب سے ایڈجسٹ کرنا پڑتی ہیں, اور شریعت آپ کو اس کی ڈیل اور چھوٹ دیتی. جہاں ہم نے ایک مسئلہ پچھلی بار دیکھا تھا, پچھلے دنوں, کہ ایک صاحب نے سوال کیا تھا, وہ ہے واچ مین. آپ کو اگر یاد ہو پچھلے ایف میں جا چکا ہے, مختصر بتا رہا ہوں یہاں. تو اس واچ مین نے سوال کیا کہ میری جاب ایسی ہے کہ مجھے 8 گھنٹے دروازے پہ کھڑے رہنا ہے اور مجھے کھولنا ہے اور اس کو بند کرنا ہے. واچ مین بولیے یا وہ سیکورٹی گارڈ جیسی جاب تھی ان کی, جو ہوتا ہے نا آفس سیکورٹی کے لیے ہوتا ہے, تو میں نماز کے لیے کیا کروں. تو اس پہ علماء کا فتویٰ تھا اگر وہ پہلے تو وقت لے لے, پوچھ لے, لیکن اگر کوئی الٹرنیٹیو وقت دے ہی نہیں جاتا ہے تو وہ اسی دروازے کے سامنے کھڑے کے نماز پڑھیں گے تھوڑا سائڈ میں. سمجھ, مطلب آپ کو چھوڑنا نہیں, جاب بھی نہیں چھوڑنا ہے, کام بھی نہیں چھوڑنا, کیونکہ ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزیں دنیا میں ایسی ہوں گی. تو لہٰذا آپ کیا کریں گے, اب آپ گراؤنڈ فورس پر ہیں یا آپ ہوا کے اندر اوپر جہاز میں اڑ رہے ہیں, دونوں کے اندر آپ کیا کریں گے, کوشش کریں گے تھوڑا سا وقت نکال کے اپنی نماز کے لیے ٹائم نکالیں. اگر ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو آپ کیا کریں, پھر 2 نمازوں کو ملا لیں. جیسے مثال کے طور پر ظہر, عصر اور مغرب اور عشاء آپ ملا سکتے ہیں. اگر آپ فلائٹ میں ٹریول کر رہے ہیں پھر تو آپ پہ قصر بھی اور جمع بھی ہے, اور اگر آپ ٹریول نہیں کر رہے تو آپ قصر تو نہیں کر سکتے لیکن جمع کر سکتے اپنے شہر میں. لیکن کام ایسا ہے کہ اب اگر ظہر میں عصر نہیں ملاؤں گا تو عصر کا جو ٹائم ہے صرف 1.5 گھنٹے کا, اور اس کے اندر جو فلائٹ اتر جائیں گی تو اڑے گی کب کوئی اندازہ نہیں, لیٹ ہوتی ہے فلاں, اور میں ہٹ نہیں سکتا ہوں, پھر میں یہ ایکسکیوز نہیں دے سکتا ہوں کہ میری نماز ہے. تو کیا کریں گے, پھر ظہر کے وقت میں ظہر 4 پڑھی, عصر 4 پڑھ لے, جمع تو ہو گئی, قصر نہیں ہوگی. اوپر ہوا میں پھر تو آپ کی جمع بھی ہو رہی اور قصر بھی, چونکہ آپ ٹریولنگ نہیں ہوں گے اب تو. یاد رکھ, بہرحال آپ کو وہ مسائل کو دیکھنا ہوگا. 2 نمازوں کو پھر آپ ملا دیں, جیسے کہ ظہر عصر انہی کو آپ ملا سکتے ہیں, عصر اور مغرب کو آپ نہیں ملا سکتے, وہ پھر ایک قضا ہوگی اس کا مطلب عصر, ٹھیک ہے. لیکن جو ملا سکتے ہیں یا پھر مغرب کو پہلے نہیں پڑھ سکتے ہیں, ظہر کا وقت ہونے کے بعد سے لے کر تو عصر کے وقت کے آخر تک ظہر عصر آپ پڑھ سکتے ہیں, اور مغرب کے وقت کے اسٹارٹ سے لے کر عشاء کے وقت کے اینڈ تک مغرب اور عشاء پڑھ سکتے ہیں. چاہے آپ شہر میں اور مسئلہ ہو تو دونوں کو ملا لیں, قصر نہ کرے, جمع کر لیں. اور اگر سفر میں ٹریول کر رہے ہیں تو اوپر کر لے. بہت آسان ہے, یاد رکھیے دین اور شریعت نے ہم کو بہت سہولت دی ہے. اتنی سہولتیں ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. کسی کہنے والے نے ایک اچھی بات کی تھی سمجھنے کے لیے کہ دین اور اسلام, اس دین کی خصوصیت یہ ہے, یاد رکھیے اس اسلام کی, کہ اس نے اتنی لچک رکھی ہے کہ ہر حرام چیز بھی ایک وقت آتا ہے کہ ایک انسان کے لیے جائز ہو جاتی ہے. کتنی لچک ہے نا. ایک انسان ہے, اب پینے کو کچھ نہیں اور صرف شراب ہے, تو شریعت بولتی ہے کہ دل میں برا جانتے ہوئے زندہ رہنے کی حد تک کر لے. تو حرام چیز ہے لیکن ایک وقت آئے وہ بھی جائز ہو گئے, کچھ نہیں کر سکتا نا انسان اس کے علاوہ. تو یہ دین میں بڑی لچک ہے ماشاءاللہ, لیکن اتنی بھی نہیں کہ آپ جو چاہے وہ کر لے. لیکن یہ ہے تو نمازیں وغیرہ آپ بالکل وہ کریں, اس کو سیٹ کریں. کچھ مخصوص مسئلہ ہو تو آپ بات کریں, میں نے ایک جنرل بات بتا دی, جماعت نمازوں کو ملا لیں, یہ سب سے آسان کام. اس کے بعد کسی کی قضا ہو جائے تو قضا نمازوں کو تو آپ کو پڑھنا ہے, وہ ایک الگ بات ہے. اس کو آپ جب پہنچیں گے اپنے شہر میں تب آپ پڑھ لیں, وہ تو سب کو پتہ ہے مسئلہ. لیکن کوشش کریں کہ ٹائم پہ ہو جائے, چونکہ بہت سے لوگوں کو ایک سوچ ہوتی ہے مسجد کے علاوہ نماز نہیں ہوتی, نماز کے اندر نفل اس کی سنتیں اور موقع نہیں ملا تو نماز نہیں ہوتی ہے نا. کئی مطلب اتنے ایشوز ہے لوگوں کے پاس کی جس کی کوئی انتہا نہیں, اس کے چکر میں لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں. تو ویسا نہیں, بڑا آسان ہے, بڑے آسانی سے یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہو سکتی ہے.
السلام علیکم. آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے. ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سب کے حقدار بنیں. روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں. ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں. جزاک اللہ.